کے باہر تالاب کے کنارے جھاڑیوں میں نر اور پمپل نامی بطخیں رہتے تھے۔ نر کے پر سفید تھے جبکہ پمپل کے خاکسرے۔ نر وہ سمجھدار، عقل مند اور ذمہ دار بطخ تھی جبکہ پمپل ایک بے پرواہ اور بے وقوف بطخ تھی۔ ایک دن نر نے سوچا کہ ہمارا بھی ایک گھر ہونا چاہیے، گھر نہ ہونے سے ہمیں کتنی مصیبت اٹھانی پڑتی ہے۔ جب برسات ہوتی ہے تو بارش میں بھیگ جاتی ہے، جھاڑیوں میں سردی سے ٹھٹھرتی ہے، گرمیوں میں ہمیں دھوپ چلچلاتی ہے اور ہر وقت پریشانی ہی رہتی ہے۔ ہر وقت بڑے جانوروں کے حملے کا خطرہ رہتا ہے۔ ہمارا گھر بن جائے گا تو ہم موسموں کی سختی اور جانوروں کے خطرے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس نے اپنا خیال پمپل کو بتایا اور پھر اس نے کہا، آؤ پمپل، گھر بنانے میں میرا ساتھ دو، ہم دونوں مل کر جھاڑیوں سے تنکے اکٹھے کریں گی اور اس طرح ہمارا خوبصورت سا گھر بن جائے گا۔ پمپل بولی، نہ بابا نہ، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، تم گھر بنانے کا خیال چھوڑو، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس سے اچھا ہے ہم کسی بنے بنائے گھر پر قبضہ کر لیں، یوں ایک لگے گی نہ پھٹکڑی اور ہمیں گھر بھی مل جائے گا۔ نر نے کہا، یوں بھی کبھی کسی کا گھر پہ ہمیں کیسے قبضہ مل جائے گا؟ پمپل نے کہا، ملے گا کیوں نہیں، کھیتی مرغی نے جنگل کی ڈھلان پر اتنا خوبصورت گھر بنایا ہے، ہم اسے وہاں سے نکال کر اس پہ گھر پر قبضہ کر لیں گے، نہیں تو ببلو خرگوش کی جو برگد کی کوہ میں بنایا ہوا ہے گھر، اس سے چھین لیں گے۔ نر نے کہا، نہیں پمپل، یہ اچھی بات نہیں، کسی کی محنت سے بنائی ہوئی چیز پہ ہم قبضہ کیوں کریں؟ ہم اپنا گھر ہماری ضرورت ہے، ہم خود اپنی محنت سے بنائیں گے۔ پمپل بولی، تو پھر تم اکیلی گھر بنا لو، مجھے تو سخت بھوک لگی ہے، میں کچھ کھانے کے لیے جنگل کی طرف جا رہی ہوں۔ وہ نر کو وہی چھوڑ کر جنگل کی طرف چل پڑی۔ نر حیرانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ پمپل کے رویے سے اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ میں خود ہی ہمت کرتی ہوں۔ سوکھی جھاڑیوں میں تنکے اکٹھے کرنے لگی۔ وہ ایک تنکا اٹھاتی، لاتی، اسے سلیقے سے جوڑتی اور ہر خشک جھاڑی لا کر اس کے تنکے کے ساتھ جوڑ دے۔ دیر شام تک اپنے کام میں لگی رہی۔ شام تک ایک خوبصورت گھر تو بن گیا مگر نر تھک کر شور ہو گئی۔ شام کو پمپل جنگل سے واپس آئی تو گھر تیار دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اسے بنے بنائے گھر میں حصے دار بن گئی۔ نر نے اسے کچھ نہ کہا، وہ تھکی ہوئی تھی، چپکے سے سو گئی۔ نر کے اس رویے پر بھی پمپل نے اپنے طور طریقے نہ بدلے، وہ ویسے ہی بے پرواہ، لاپرواہ اور بد سلیقہ رہی۔ سارا دن ادھر ادھر پھرتی اور شام کو تالاب کے پاس گھر لوٹ آتی۔ نر اس سے سمجھاتی تو اس بات کی کان سے سنتی، دوسرے سے نکال دیتی۔ دن یہی گزر گئے۔ ایک شام نر اور پمپل تالاب کے کنارے اپنے پر سکھا رہی تھی۔ اوپر سے ایک چمکتی ہوئی چیز اپنی طرف آتی نظر آئی۔ پمپل نے اسے دیکھ کر نر سے کہا، نر وہ دیکھو، ایک ستارہ زمین پر اتر رہا ہے، میں اسے پکڑ کر لاتی ہوں، پھر ہم اسے اپنے گھر لے جائیں گے اور چمکتے ستارے سے ہمارا گھر بھی رات کو روشن کر دے گا۔ یہ کوئی ستارہ تو نہیں، یہ تو کوئی جگنو ہے۔ پمپل نے اس کی بات نہ سنی اور نر پکارتی رہ گئی۔ یہ چمکتی ہوئی چیز جس کے پیچھے پمپل بھاگی تھی وہ واقعی میں جگنو تھا۔ جگنو روشنی میں کھیرتا جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ پمپل چونک کر اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ جنگل میں پہنچ کر جگنو تو جھاڑیوں میں درختوں کی اوٹ میں نظروں سے اوجھل ہو گیا اور پمپل اندھیرے سے بھٹکتی رہ گئی۔ کچھ دیر تو جگنو کو ڈھونڈتی رہی، پھر مایوس ہو کر واپس لوٹنے لگی تو راستہ بھول گئی۔ اتنے میں آسمان پر بادل گرجنے لگے اور پھر ٹپ ٹپ بوندیں گرنے لگی۔ اب تو پمپل بہت گھبرا گئی، وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ بارش تیز ہو گئی، بارش کے پانی سے کیچڑ ہو گیا تھا اور ہوا بھی بہت تیز چلنے لگی تھی۔ ادھر نر ساری رات ڈرتی رہی کہ کہیں پمپل بارش کے پانی میں بہہ کر جھیل میں نہ جا گرے، دلدل میں نہ جا پھنسے۔ وہ دعائیں مانگتی رہی کہ خدایا پمپل خیریت سے لوٹ آئے۔ دعائیں مانگتے مانگتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح وہ اٹھی تو ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی، بارش رک چکی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلی اور پمپل کی تلاش میں چل پڑی۔ جگہ جگہ پانی کھڑا تھا، پانی میں چلتی ہوئی جھیل کی طرف جا نکلے۔ نر نے ہر طرف ڈھونڈا مگر پمپل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس نے جھیل کے کنارے بڑے پتھروں اور جھاڑیوں میں بھی سارا کچھ چھان مارا مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ آخر کار نر کی محنت تنگ لے آئی اور ایک جگہ جھیل کے دوسرے کنارے کے پاس پمپل کو بے ہوش پایا۔
پہلے تو نہیں سمجھی کہ پمپل مر چکی ہے، لیکن اس کو سانس لیتا دیکھ کر اس کے جان میں بھی جان آئی۔ اس نے پمپل کو سیدھا کیا اور نیر نے اسے کہا اٹھ جاؤ میری بہن۔ نیر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر نیر نے پمپل کو سہارا دے کر گھر لے آئی۔ گھر آ کر پمپل بیمار ہو گئی۔ نیر نے اس کی تیمارداری کی اور 1 ہفتے بعد پمپل ٹھیک ہو گئی۔ پمپل بہت ڈر گئی ہے۔ نیر کی بات نہ مان کر اس نے جو تکلیف اٹھائی تھی اس سے پمپل نے کافی سبق حاصل کیا۔ اب وہ نیر کی ہر بات مانتی ہے جنگل میں، اور یوں وہ دونوں ساتھ خوش اور مزے سے رہنے لگی۔ پیارے دوستوں، ستارے زمین پر نہیں اترتے، اور ستاروں سے زیادہ قیمتی وہ دوست ہوتا ہے جو مشکل وقت میں آپ کے کام آتا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا اور چینل کو کیجیے گا سبسکرائب، اور دیکھتے رہیے دانے والا حیدر کارٹون فار کڈس۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ مزیدار سی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔